السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جو دو جمعہ سے ہم نے محرم سے متعلق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق گفتگو کی۔ اس سے پہلے ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں نیکیاں عام کیوں تھیں اور برائیوں کو صحابہ کرام نے اپنے معاشرے سے کس طرح ختم کیا تھا۔ اعمال پر صحابہ کرام کیسے جمع ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس زمانے کا جو منافق ہوتا تھا وہ بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑ پاتا تھا۔ اتنا اچھا ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں کس طرح بنا تھا۔ تو اس کے کچھ چیزیں ہم نے سنی تھی، جس میں یہ کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک چیز عام تھی، وہ یہ تھی کہ لوگ نیکیوں کا حکم ایک دوسرے کو کرتے تھے۔ ہر انسان اس بات کی فکر کرتا تھا، ہر مسلمان اس بات کی فکر کرتا تھا کہ کس طرح سے میں نیکیوں پر چل رہا ہوں تو میرا بھائی، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، یہ سب نیکیوں پہ چلنے والے بنے۔ اور اس بات کی بھی فکر ہوتی تھی کہ ہر آدمی گناہوں سے بچنے والا بنے، تو لوگوں کو گناہوں سے روکا جاتا تھا، جس کا اثر ان کے معاشرے پر یہ پڑا کہ نیکیاں عام ہو گئی اور گناہ ختم ہو گئے، گناہ کم ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ مثالوں کے ذریعے سے کئی حدیثوں کے اندر سمجھایا ہے کہ اگر خیر کو وجود میں لانا ہے، نیکیوں کو وجود میں لانا ہے، اچھائیوں کو وجود میں لانا ہے تو اس کی دعوت دینی ہوگی۔ برائیوں کو ختم کرنا ہے، برائیوں کا دباؤ کم کرنا ہے تو برائیوں سے روکنا ہوگا، برائیوں سے بچنے کی دعوت دینی ہوگی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری اور بہترین مثال میں نے بیان کی تھی، جو حدیث میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی مثال دی تھی کہ کچھ لوگ کشتی کے اوپر ہے، کچھ لوگ نیچے ہیں، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت لگتی ہے تو بار بار اوپر جاتے ہیں، ڈول ڈالتے ہیں، پانی نکالتے ہیں۔ اگر نیچے والے یہ سوچیں کہ بار بار اوپر جانے سے ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہ ہم کشتی کے نیچے والے حصے میں سوراخ کر دیں، پانی یہیں پہ ملے گا۔ تو اگر ان بیوقوفوں کو روکا نہیں گیا تو یہ خود بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اوپر والے یہ نہیں بول سکتے ان کے سوراخ کرتے وقت کہ ہم کو کیا کرنے کا ہے، وہ تو نیچے سوراخ کر رہے ہیں، ہمارا کیا نقصان ہونے والا ہے۔ دوستو، سوراخ ہوگا تو کشتی ایک ہی ہے، نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اسی کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، پچھلی امتوں کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پچھلی امتوں میں سے ایک امت کو ایک گناہ سے روکا گیا تھا۔ اللہ نے ایک حکم دیا کہ یہ کام مت کرنا۔ وہ گناہ یہ تھا ان کے لیے کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ تم کو اجازت ہے جمعہ کو کرو، اتوار کو کرو، پیر کو کرو، سنیچر کے دن کرو گے تو گناہ ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، رمضان میں اگر ہمیں کوئی عذر نہیں ہے تو دوپہر کو کھانا نہیں کھا سکتے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ویسے ان کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے دماغ لگایا، انہوں نے یہ سوچا کہ سنیچر کو جو ہے مچھلیاں زیادہ آتی ہے، ہم کو روکا گیا ہے تو ہم سنیچر کو شکار نہیں کریں گے، ہم جمعہ کو جائیں گے، جال بچھائیں گے اور اتوار کو جا کے جال نکال لیں گے۔ دماغ لگایا انہوں نے۔ اب سنیچر کو جو مچھلی آئی اس کے اندر پھنسی تو سنیچر ہی کنسیڈر کریں گے نا اس کو، سنیچر کی مچھلی آئی ہے۔ تو اس قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو گناہ سمجھا، بھلے یہ غلط کام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم تو یہ کام نہیں کریں گے۔ تیسری ایک جماعت کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم نہ خود کریں گے نہ ان کو کرنے دیں گے، ہم خود بھی نہیں کریں گے اور ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ ایک تو وہ تھے جو اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے تھے، دوسرے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نافرمانی نہیں کریں گے لیکن ہم کسی کو چھیڑیں گے بھی نہیں، جو کرنا ہے جس کو کرنا ہے کرو۔ لیکن تیسرے لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کی صحبت پائی تھی، اس وقت کے نبی کا دین انہوں نے سمجھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم خود بھی نہیں کریں گے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ نافرمانی ہے اللہ کی، جس طرح ہمارے لیے نہ کرنا ضروری ہے ویسے ان کے لیے بھی نہ کرنا ضروری ہے، تو انہوں نے ان کو روکا، ایسا مت کرو، ان کو سمجھایا، لیکن دوستوں ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے گناہ کیا اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، جن لوگوں نے گناہ نہیں کیا ان پر بھی عذاب نازل ہوا کیونکہ ان لوگوں نے روکا نہیں، اور جن لوگوں نے، تیسری جماعت نے
نہ گناہ کیا اور ان کو روکا بھی کہ ایسا مت کرو، اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ عذاب کیا آیا؟ اللہ رب العزت نے جو لوگ اس گناہ میں مبتلا تھے ان کو بندر بنا دیا۔ بعض لوگ سائنسداں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے انسان بندر تھا، بعد میں انسان بنا، تو اس کی جڑ ادھر سے ہی ملتی ہے۔ پہلے انسان بندر تھا ایسا نہیں تھا، بلکہ پہلے کے لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور بعض لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے گئے، ان کا چہرہ سپاٹ کر دیا گیا، آنکھ ناک صبح اٹھے تو غائب۔ تو معلوم ہوا دوستو، جس طرح اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کے عذاب کو متوجہ کرتا ہے، اسی طرح نافرمانی کو نہ روکنا باوجود استطاعت کے، باوجود قدرت کے، یہ بھی اللہ کے عذاب کو متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس امت کو خاص طور پر یہ کام دے کر کے اس کا اعلان کیا اور ہم کو اس سے مخاطب کیا، ہم کو بتایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم میں سے ہر ایک کو یہ کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ سورہ آل عمران میں آئے تھے، آگے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کوئی بھی پروڈکٹ بنتا ہے نا، اس کا نکلنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ گاڑی جو ہے جب بنی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کو سواری میں آسانی ہو جائے۔ لفٹ جو بنی ہے، لفٹ بلڈنگ کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سیڑھی نہیں چڑھ سکتے ان کو آسانی سے اوپر لفٹ لے کر جا سکتی ہے۔ تو ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے نکالا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس امت کو نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی پہنچائی جائے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اور لوگوں کو کس طرح بھلائی پہنچائے گی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم میں سے ہر ایک شخص پر یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائے اور لوگوں کو گناہوں سے بچائے۔ منکر کہتے گناہ کو، بری باتوں کو، گندی باتوں کو، اللہ کی نافرمانی والی باتوں کو۔ تنہون عن المنکر یعنی لوگوں کو اس سے روکے۔ اور حدیث میں 2 جمعہ پہلے میں نے بتایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے ہاتھوں میں طاقت ہے کہ وہ گناہوں کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے روکے۔ یہ پہلا درجہ ہے ایمان کا، اعلیٰ اور افضل درجہ ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم سے کم زبان سے روکے، منع کرے اس کو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم سے کم دل میں برا سمجھے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ غلط کام ہے، نہ کہ ہم تو گناہ نہیں کر رہے لیکن ان کے کرنے پہ خوش ہو رہے ہیں، اچھا ہے کرنے تو بیچارے لوگوں کو۔ تو معلوم ہوا دوستو، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا یہ ضروری ہے، اور یہ ضروری قرار کسی مولوی نے، کسی مفتی نے نہیں دیا، خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو معلوم ہوا دوستو ایک سوال کہ یہ کام نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا کس پہ ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر ایمان والے پہ ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چنندہ لوگوں پر ضروری نہیں، ہر ایمان والے پہ ضروری ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے اوپر ضروری ہے، اور یہ ضروری کس نے قرار دیا؟ اللہ نے قرار دیا۔ پھر آگے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ کام کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اور یہ حکم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کو ڈراؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو معلوم ہوا دوستو، سب سے پہلے ہمارے دل میں یہ نیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم آج سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یعنی اللہ کے وعدوں کی شوق دلانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے آج سے۔ سب سے پہلی ترتیب یہ کہ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب ہے نیت کرنے۔ دوسری ترتیب یہ ہے، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترتیب سے کام یہ ہمارے کو ملا ہے۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ ڈرانے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دیجیے اور برائیوں سے روکیے۔ تو ہمارے لیے ترتیب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ کہاں سے شروع کریں؟ گھر سے شروع کریں۔ بہت آسان ترتیب ہے۔ اگر ہم نوجوان ہیں، اپنی بیوی سے کہے نمازوں کی دعوت دے، اس کو جو بھی دین کے احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں اس کو عمل کرنے کی دعوت دے۔ ہمارے بچے بڑے ہیں، 7-8 سال کے اوپر ہے، ان کو نماز کی دعوت دے۔ ہمارے ماں باپ میں سے خدا نخواستہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی ترتیب بتا دی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ لوگوں کو بلائیے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ۔ کیسا بلانا ہے؟ دعوت کیسی دینی ہے؟ پیار محبت سے، حکمت سے، اپنا سمجھ کے، اور اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اندر سختی نہ ہو، ہمارے لہجے میں سختی نہ ہو،
ہم کسی کو ذلیل کرنے والے نہیں بنے، بلکہ ہم لوگوں کو پیار محبت سے اپنے قریب کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ ترتیب ہے۔ پھر ہمارے گھر سے ہم اپنے خاندان میں منتقل ہوں، اپنے چچا کے بچے، اپنے خالہ زاد بھائی بہن، اپنے ماموں زاد بھائی، اور جتنے بھی ہمارے رشتے میں لوگ ہیں ان کو پیار محبت سے، یعنی ہم جہاں کہیں جائے ہمارے زبان سے کم لوگوں کے لیے نکلے کہ بھائی نماز پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دو قسم کے لوگوں سے آپ کا پالا پڑے گا۔ کتنے قسم کے لوگوں سے؟ ایک تو وہ ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہم کو مت سکھا، ہم کو بہت کچھ آتا ہے، ہم کو نہیں سکھانا، ہم کو بہت کچھ آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر ناراض نہ ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ لوگوں میں اعلان کیا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور گالیاں دی۔ ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا تھا، اس نے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنا کام کیا۔ اگر کوئی ایسا ملے جو آپ کو کہے کہ ہم کو مت سکھا بھائی اپنا کام کر، تو اس سے کوئی بدتمیزی والی کام نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے صرف زبانی دعوت نہیں، اب اس سے عمل والی دعوت پر آ جائے، اس کا اکرام کریں، اس کو سلام دعا کرتے رہیں، اس سے ناراض نہ ہو، جتنا اس نے سخت لہجہ کیا تھا اتنا اس سے پیار محبت کا کام کر لے، اس کو عزت دے، اس کو ہدیہ دے، جب جائے اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینے کے بعد پھر سے اس کو دعوت دے۔ اب اس کے رویے میں اگر نرمی نہیں آئی تو پھر میرے سے آ کے ملے۔ جب آپ اس کو عزت دیں گے، اس کو ہدیہ دیں گے، اس سے اچھا معاملہ کریں گے، اس کو سلام کریں گے، جتنی عزت اس کے بچے اس کو نہیں دے رہے اتنی آپ دیں گے، تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ملیں گے جو آپ کی اس بات سے ناراض نہیں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو ناراض ہوں گے یا تو خوش ہوں گے، اور کہیں گے اچھا ہے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، بولیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں۔ وہ بولیں گے آپ کو کہ ہاں انشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی، نماز پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھیں گے نہیں، تو پھر ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ ان سے بھی ناراض نہیں ہونا ہے، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر لوگوں پر محنت کرتے تھے اور رات بھر دعائیں کرتے تھے۔ یہ ترتیب ہے، سیرت سے کئی واقعات ملیں گے ہم کو۔ تو جو لوگ آپ کی بات کو مانیں گے وہ لوگ اگرچہ عمل پر نہ آئے ان کے لیے آپ دعا کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کام کی ترتیب اس طرح سے ہم شروع کریں گے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کام کب تک کرنا ہے، لوگوں کو اچھائیوں پر کبھی تک لانے کی کوشش کرنا ہے اور برائیوں سے کبھی تک روکنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ اللہ نے اگر ہم کو قیامت تک زندہ رکھا تو قیامت تک کرنا ہے، قیامت تک زندہ رکھے تو قیامت تک کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانس تک کیا، صحابہ کرام نے اپنی آخری سانس تک کیا، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین ماحول اس دنیا سے جب گئے، رخصت ہوئے تو اتنا بہترین ماحول چھوڑ کر گئے تھے کہ اس کی مثال آج تک ہم کو دیکھنے نہیں ملی۔ تو کب تک کرنا ہے؟ تھک ہار کے بیٹھنا نہیں ہے کہ کچھ دن کر لیے، کچھ مہینے کر لیے، کچھ مہینے لوگوں کو سمجھا دیے، نہ، بلکہ جب تک ہم زندہ رہیں گے نیت کر لے کہ ہم لوگوں کو پیار محبت سے سمجھائیں گے۔ اور ایک سوال، اگر ہم خود گنہگار ہیں، ہمارے اندر اچھائیاں نہیں ہیں، ہم خود برائیاں کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہم میں لوگ ہیں جو نیکیوں سے دور رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، سب کو دے، تو کیا وہ کام نیکیوں کو بلانے کا، نیکیوں پر بلانے کا، برائیوں سے روکنے کا گنہگاروں پر نہیں ہے؟ تو یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا۔ صحابہ کرام دوستو اس امت کے بڑے محسن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر انہوں نے ہمارے بہت سارے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نیکیوں کا حکم کریں اگرچہ ہم نیکیوں پہ نہیں چل رہے ہیں؟ کیا ہم برائیوں سے روکیں اگرچہ ہم برائیوں سے نہیں رک رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم ضرور کرو اگرچہ تم نیکیوں پر نہیں چل رہے ہو، برائیوں سے ضرور روکو اگرچہ تم برائیوں سے نہیں بچ رہے ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے دوستو کہ جب لوگوں کو نیکیوں کا آپ حکم دیں گے اور آپ خود نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ اس کو کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو بولیں گے بھائی نماز کو چلو اور خود نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ خود ہی ملامت کریں گے خود کو، میں تو سب کو نیکیوں کا حکم کر رہا ہوں اور میں خود نہیں کر رہا ہوں، کتنی غلط بات ہے۔ آپ کے اندر سے آواز آنی شروع ہو جائیں گی، وہ دوسرے کو نہیں آئیں گی، آپ کو خود کو آئیں گی۔ وہ آواز ہوں گی ہمارے ضمیر کی آواز۔ جس طرح سے ہمارے اندر نفس ہے جو برائیوں پر ہم کو لگاتا ہے، اس کا ایک مقابل ہمارے پاس ضمیر بھی ہے جو ہم کو ریگریٹ کرواتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، مت کر۔ ہمارے اندر بہت ساری جگہوں پر فیلنگس آتی ہے کہ بھائی غلط ہے، مت کرنا، تو یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نیکیوں کو نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم کو نیکیوں کا حکم کرنا ہے اس نیت سے کہ میں اللہ رب العزت اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ میں اس پہ جم جاؤں گا۔ برائیوں سے نہیں رک رہے، روکو، انشاءاللہ خود اللہ رب العزت تم کو اس برائی سے
بچا لیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ اب وقت ہو گیا ہے, آئندہ جمعہ کو سمجھیں گے. یہ بہت اہم چیز ہے دوستوں. اچھا ایک چیز اور, ایک سوال تھا, بس مختصر سا بتا دوں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ خاص کسی مسلک والے کا یہ کام ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے قرآن مجید کی آیت سے یہ سمجھا کہ ہر ایمان والے کا یہ کام ہے. نیکیوں سے لوگوں کو آشنا کرنا, نیکیوں کی طرف بلانا, برائی سے روکنا ہر ایمان والے کا کام ہے. انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر کیسی اس کی ترتیب ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ کو سمجھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مل کر کے بیٹھے.